سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اور خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الغفار، الغفور، الغافر، اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا، بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا۔ انسان کی فطرت میں نافرمانی ہے، انسان کی فطرت میں نافرمانی ہے، گناہ اس کی فطرت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ندامت بھی ہے۔ جب کوئی بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے کیے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ ستاری کی چادر ڈال کر، چھپا کر، پردہ ڈال کر اللہ معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک ہے کہ معاف کرنا جو ہے ذلیل کر کے معاف کرنا، بتا اور جتا کر معاف کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ غفار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ۔ کتنا بہترین ایک پیغام ہے اللہ کے بندوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ من یعمل سوءا، جو شخص بھی کوئی بھی برائی کر لے، کسی سے ہو جائے برائی، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنی ذات پر زیادتی کر لی، یستغفر اللہ، بس اللہ سے کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں معاف کر دے؟ کوئی کسی کو ڈر کے بھی معاف کرتا ہے بھی اگر معاف نہ کریں تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، چلو بھائی معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جو معاف کر دے انہ هو الغفور الودود، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور کیسے؟ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا۔ یعنی گناہ کرنے والے کو گنہگار کہتے ہیں، اور عربی میں جو ہے خطا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کہہ دیجئے اے نبی جی میرے گنہگاروں سے نہیں کہا، میرے گنہگاروں سے نہیں، بلکہ کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دے، میرے بندوں سے کہہ دے، جو جنہوں نے زیادتیاں کر لی اپنے اوپر، کیا کہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اتنا طاقتور کلام ہے۔ ان اللہ، یہ اس میں جو ہے انہ جو ہے نا تاکید کے لیے، بے شک اللہ ہی، یغفر الذنوب، الذنوب میں یہ الف لام جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ الذنوب، ہر گناہ کو، ہر قسم کے گناہ، بندہ بس توبہ کرے اے اللہ مجھے معافی چاہیے تجھ سے، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، جمیعا، پھر تاکید کے طور پہ کہا سب کے سب۔ اس لیے دوستو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس کا ایک عشرہ 10 دن گزر چکے، اور دوسرا عشرہ جس میں مغفرتیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، معافی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی مجھ سے معافی نہ مانگے اور مجھ سے اگر اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، یہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بدبختی سے حفاظت فرمائے۔ شقی ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، تو آدمی دوڑنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی مغفرت کہاں کہاں رکھی ہے، کس کس عمل میں اللہ نے اپنی مغفرت کو چھپایا ہے، میں اس عمل کو آگے بڑھ کے کروں، میں اس عمل کو غنیمت سمجھ کے کروں۔ دوڑو وسارعوا الی مغفرۃ، ایک ایسی مغفرت کی طرف، وجنت، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، تشبیہ دی جا رہی ہے کیونکہ ہماری نگاہ اتنی ہی ہے، ہماری نگاہ آسمانوں سے اوپر نہیں جا سکتی، ہماری نگاہ زمین کے تہہ میں نہیں جا سکتی، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں دوڑو اللہ کی اس مغفرت کی طرف جو اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو جنت آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، حالانکہ اس سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے اللہ نے یہ تیار کی، تقوی والوں کے لیے اللہ نے یہ مغفرت، یہ جنت اللہ نے بنائی۔ اب تقوی والے کون ہیں؟ کیونکہ رمضان ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے ملا، روزے ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں تقوی والا بہت ہی مطلب ہے کہ یعنی ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی، یہ سب جو ہے بزرگوں کا کام ہے، تقوی اور ہمارا کام تو نہیں ہے۔ ایسا انسان شیطان جو ہے نا یہ باتیں جو ہے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جس بات کا ہمیں حکم دیا وہ وہی بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں، جو چیز ہم کر نہیں سکتے، اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا تقوی کو سمجھو تو صحیح، تقوی ہے کیا؟ تقوی کی ایک علامت، کئی علامتیں ہیں، ایک علامت، ایک صفت وہ ہے ينفقون في السراء والضراء، یہ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا؟ مال خرچ کرنا، وقت دینا، صلاحیت لگانا، جو بھی میرے پاس جو ہے وہ میں دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ہر حال میں دے رہا ہوں، کیونکہ انسان پر دو ہی حالات ہیں، یا تو خوشی کے یا تو ناگواری کے۔ سرا ضرا، یہ دو حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خوشی میں دے رہا ہے تنگی میں خاموش ہو گیا، نہیں، ہر حال میں جتنا ہو سکتا ہے، یہ تقوی والا یہ۔ پھر اس کے بعد والکاظمین الغیظ، غصے کو چبانے والے، قابو پانے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ غصے کو غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو قابو پا لینا،
اسے برداشت کر لینا، یہ تقوی والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اگر میں کسی پر بلا حق ناحق اگر کسی پہ اگر غصہ نافذ کروں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زیادتی پر کہیں مجھے نہ پکڑ لیں۔ یہی بات ہو رہی تھی۔ ایک صحابی ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو ہے اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے اور ڈانٹتے ہوئے غصے میں آ گئے، اور آدمی غصے میں اپنی عقل کھو دیتا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، فرمایا اعلم یا ابا مسعود، ابو مسعود سنو۔ آپ نے اس غصے کو دیکھ لیا، سن لیا، سنو ایک بات، جتنی قدرت جتنا کنٹرول تم کو اس خادم پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہے۔ یہ بات سنی تو جو ہے نا فوراً رک گئے۔ آدمی کس چیز سے، یعنی ہر کون سی سواری دنیا میں ایسی ہے جس میں بریک نہ ہو؟ کون سی سواری ایسی ہے جس میں بریک نہ ہو؟ جو سواری بریک کے بغیر ہو وہ سوار بھی نقصان، سواری بھی نقصان۔ تقویٰ جو ہے بریک ہے۔ کس چیز کا بریک؟ آدمی جو ہے اللہ کے ڈر سے، آخرت کے خوف سے، آدمی اپنے کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچائے، یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ غصے کو قابو پانے والے، اور پھر تیسری چیز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو درگزر کرنے والے، مل جل کر رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جتنا زیادہ ملیں گے اتنی جو ہے ناچاقیاں آپس میں ہوتی ہیں۔ عافین عن الناس، دل بڑا کھلا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے معافی لینا ہے، اللہ سے معافی لینا ہے، اور اللہ سے معافی لینے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہو۔ شوہر بیوی کو معاف کرے، بیوی شوہر کو معاف کرے، بھائی بھائی کو معاف کرے، بھائی بہن کو معاف کرے۔ یہ مہینہ اللہ سے معافی لینے کا اور لینے کا ایک عمل معاف کرے۔ اگر میرے پاس کوئی ایسا موقع ہو جس سے میرا دل کسی سے دکھا ہوا ہے، یہ میرے لیے ایک موقع ہے، ایک میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے، میں اللہ اس کو ذریعہ بنا کر میں اللہ سے معافی لے لوں۔ والعافین عن الناس، تین صفت ہو گئی تقوی والوں کی، واللہ یحب المحسنین۔ پھر آخری چوتھی صفت دیکھیں، تقوی والوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی بات کر رہے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ تقوی والے ہیں۔ ہم سمجھتے تقوی والے کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کہہ رہے ہیں تقوی والوں سے جب گناہ ہو جاتا ہے ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ انبیاء معصوم ہیں، لیکن اگر تقوی والوں سے گناہ، وہ بھی گناہ چھوٹا موٹا نہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ، بڑے سے بڑا بے حیائی کا کام بھی اگر ہو جاتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اے اللہ ہم اللہ سے معافی مانگتے، اے اللہ معاف کر۔ یہ ہے تقوی والے میں اور غیر تقوی والے میں۔ جس آدمی میں تقوی نہیں ہوتا وہ آدمی گناہ کو جو ہے نا بس ایک چھوٹی سی مکھی بیٹھی ہے بس اڑا دی، گناہ کو آسان سمجھتا ہے، ایزی سمجھتا ہے، بس ٹھیک ہے کیا ہے۔ لیکن تقوی والا نہیں بھائی، ایک پہاڑ ہے، ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کے ساتھ میں قیامت میں جاؤں، اس بوجھ کے ساتھ میں موت کے مرحلے کو سامنے کروں، اس بوجھ کے ساتھ میں قبر کے اندر جاؤں؟ نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے، اس متقی سے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا ہے کوئی اللہ کے علاوہ معاف کرنے والا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ بس ایک کام کر لو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، بس اس گناہ پہ اصرار نہ کرو۔ اصرار سمجھتے کسی گناہ پر مصر ہو جانا۔ عبداللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گناہ پہ اڑ جانا، اصرار کرنے کا مطلب یہ گناہ ہو جائے تو توبہ نہ کرنا، بس گناہ ہی کرتے رہنا، گناہ ہی کرتے رہنا، گناہ ہو جائے معافی مانگ لے سچے دل سے، پھر ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر ہو جائے، یہ مصر میں نہیں آئے گا۔ 70 مرتبہ بھی اگر گناہ ہو جائے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ میرے دربار میں آ جا اور مجھ سے معافی مانگ لے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اللہ کہہ رہے ایسے مغفرت کی طرف دوڑنے والے، جنت کی طرف دوڑنے والے جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، کہہ رہے کہ ان کے لیے مغفرت ہم رکھیں، کیونکہ مغفرت پہلا قدم، دوسرا قدم جنت ہے۔ بغیر مغفرت کے جنت میں آدمی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عملوں پر مغفرت کی بشارت دیے، آپ یہ کام کرو اللہ مغفرت کریں گے، آپ یہ کام کرو اللہ مغفرت دیں گے۔ کیا مطلب؟ مغفرت کا مطلب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت پہ انسان شامل ہو جاتا ہے۔ دوستو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے دیکھیں، ایاما معدودات، ایاما، اللہ کہہ رہے رمضان کے تو گنتی کے چند دن ہیں، اگر دیکھیں تو زندگی کے بھی گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ آدمی پلٹ کر دیکھے اپنی زندگی کو کہ کیسے گزر رہی ہے، اور خاص طور پر رحمت والے مغفرت والے جو دن ہیں وہ کیسے گزرتے جا رہے ہیں۔ ہم اس سے وصول کریں، ہم اس کو سمیٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور صفت مغفرت، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اس ماہ مبارک میں بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اپنا اللہ سے معاملات درست کر لے، اپنا اللہ سے صلح کر لے، اور ایک چلتا پھرتا نعرہ زبان پر، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت کرنے والے، کیونکہ میرے گناہ محدود ہیں، میرے گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کی مغفرت لامحدود ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ادھر قریب آؤ، آپ نے قریب بٹھایا اور قریب بٹھا کر ایک دعا پڑھائی، اس دعا میں ایک بہترین پیغام، ایک بہترین سبق ہمیں دیا، سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، کہو اللہ سے اے اللہ تیری مغفرت، تیری بخشش، تیری معافی میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ میرے گناہ، خود سوچیں سمندر میں جو نجاست جاتی ہے وہ نجاست زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے؟ گندگی کے مقابلے میں پانی کی کیا ہے؟ ایک سمندر کا جھونکا جو ہے سارے گندگی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کدھر گندگی جا رہی کوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامحدود ہے، اس کی مغفرت تو لامحدود ہے۔ فرمایا اے اللہ میں تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اے اللہ مجھے میرے عمل پر اتنا بھروسہ نہیں، تیری مغفرت پر، تیری رحمت پر اے اللہ سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ، اللہ مجھے بھروسہ ہے۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھائی، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہے دوستو، ہمیں اللہ کیونکہ دیکھ میں پہلے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود ہے وہ محبت والا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے، معافی مانگ لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کی سبحان اللہ دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہ کو اس طرح پکارتے تھے، یا من لا تضرہ الذنوب، اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے سارے انسانوں کے گناہ آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر سارے انسان نافرمان ہو جائے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان، ولا تنقصہ المغفرہ،
اللہ تعالیٰ اگر سب کو معاف کر دے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی. اللہ ایسا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میں اچھی طرح جانتا ہوں رات اور دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، تمہارے گناہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے معافی مانگ. بس بندہ شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے. غلطی دونوں سے ہوئی. بھول جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. وہ جو ہے درخت نہیں کھانا تھا، کھا لیے. بھول وہاں بھی ہوئی. شیطان سے بھی غلطی ہوئی، کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. اللہ تعالیٰ دونوں کا واقعہ بار بار قرآن میں بتا رہے. یہ دیکھو دونوں کردار ہیں، لیکن اس نے غلطی کے بعد تعویل کی. تعویل، یہ تعویل اللہ کی تعویل کرنے سے کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کسے کہتے ہیں؟ دھتکارا ہوا. اللہ کے دربار سے اس کو دھتکار دیا ہے. چلے جائے ادھر سے، چلے جائے ادھر سے. دھتکار دیا، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی مغفرت سے دور. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی کے بعد اس نے تعویلیں کی. نہیں مطلب میرا ایسا نہیں تھا، میں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اب ادھر دیکھیں آدم علیہ السلام کا بھی ایک عمل ہمیں پیش کیا. ان سے بھی ایک بھول ہو گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً انہوں نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے سامنے انہوں نے نادم، شرمندہ ہو گئے. اللہ نے کہا ہماری آپ کی یہ ندامت، تمہاری یہ ندامت ہمیں پسند آ گئی. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے دعا کے کلمات ان کے دل میں ڈال دیے. فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ ادھر مردود ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ملا انعام؟ خلافت مل گئی. سمجھ رہے؟ تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ قرآن میں صاف ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. اپنے باپ کا کردار نہیں بھولنا چاہیے. غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کے کردار کو نہ بھولو. تعویل نہیں کرو. اللہ کو تعویل پسند، اللہ کو قصوروں کا اعتراف، ندامت، شرمندگی، یہ اللہ کو پسند. اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ رحمت حق بہا نمی جوئے. اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے قیمت نہیں مانگتی. میرے پاس اتنا عمل لے کر آؤ، اتنے روزے، اتنی تسبیحات لے کر آؤ. رحمت حق بہانہ می جوئے. اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. اچھا تیرے بال سفید ہو گئے نا اسلام کی حالت میں نے معاف کر دیا. تو نے ایک آنسو تو نے ڈر کے نکالا تھا، معاف کر دیا. تو نے فلاں وقت یہ جملہ کہا تھا نا، معاف کر دیا. تو نے کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلایا، معاف کر دیا. یہ ہے بہانے. رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی رحمتوں سے، اس کی مغفرتوں سے خوب فائدہ اٹھا کر اپنی پوری امت کی مغفرت، دوستو اس وقت امت حالات میں ہے. ہم اپنی ذات سے، پوری امت کی طرف سے اللہ سے استغفار کریں. نستغفر اللہ، اللہ سے پوری امت سے معافی مانگے. اللہ پوری امت کو معاف کر دے. ہمارے اعمال جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، پوری امت کو معاف فرمائے. رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہم سب کو محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.